الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج ہم ایک بہت ہی اہم مسئلے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ چند عرصہ پہلے میرے پاس بھی یہ سوال آیا، ابھی فتاوی فیض الرسول کا مطالعہ کر رہا تھا جس میں یہی مسئلہ گزرا، تو میں نے سوچا کہ عوام الناس کی اصلاح کے لیے اس مسئلے کو بیان کیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت آ کر کہنے لگی میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دی، اور طلاقیں دینے کے بعد اپنے رشتہ داروں کے پاس گیا، رشتہ داروں کو بھی کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اب وہ مجھ سے فارغ ہے۔ اچھا، پھر چند عرصہ گزرتا ہے، ان دونوں میں کوئی باہم رضامندی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اب مرد اپنی عورت کو کہتا ہے میں نے تجھے طلاق نہیں دی، عورت کہتی ہے تو نے طلاق دی ہے، اور مرد کہتا ہے میں نے طلاق نہیں دی۔ تو اس بارے میں حکم شرع کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ فتاوی فیض الرسول جلد 2 کے اندر بھی مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے یہ سوال پوچھا گیا۔ آپ نے جلد 2 کے صفحہ نمبر 121 پر اس مسئلے کا جواب ارشاد فرمایا۔ مفہوماً میں آپ کے گوشوار کرتا ہوں۔ مفتی صاحب کے پاس بھی سوال آتا ہے کہ عورت آ کر کہنے لگی کہ میرے میاں نے مجھے 3 طلاقیں دے دی۔ اچھا، 3 طلاقیں دینے کے بعد اس نے تحریری صورت پر لکھ بھی دیا۔ اب چند عرصے بعد ان کی باہم رضامندی ہو جاتی ہے، صلح ہو جاتی ہے، تو اب اس حوالے سے آیا حکم شرع کیا ہے؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف عورت کے اس بات کے کہنے کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دی تھی، اس پر حکم شرع 3 طلاقوں کا وارد نہیں ہوگا جب تک کہ عورت اپنے ساتھ 2 ثقہ اور عادل گواہوں کو، 2 مرد ہوں یا پھر ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں، ان کو نہ لے آئے، تب تک طلاق کا حکم صادر نہیں کیا جائے گا، بلکہ شوہر کا قول معتبر ہوگا۔ اب اس میں ایک اور بہت ہی قابل توجہ بات سامنے آتی ہے۔ اگر کوئی عورت یہ آ کر کہے کہ میرے شوہر نے مجھے تو تحریری صورت میں یہ طلاق لکھ دی ہے، تو یہ بھی شک اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ مفتی صاحب نے اسی فتوے میں اس کا بھی جواب دیا ہے، اور شوہر پھر اس بات کا انکار کر دیتا ہے۔ شوہر کہتا ہے نہیں، میں نے تو یہ لکھ کر نہیں دی ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں صرف شوہر کے انکار کر دینے سے، اور عورت کے پاس کوئی عادل گواہ بھی نہیں ہے، کوئی اس کے پاس گواہی والا معاملہ ہے ہی نہیں، اور شوہر انکار بھی کر رہا ہے، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں صرف عورت کی ان ہی باتوں پر بات قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ شوہر کا قول معتبر ہوگا۔ اچھا، شوہر کا قول تو معتبر ہوگا، اب قاضی، کیونکہ عورت کے پاس گواہی نہیں ہے، اور حدیث شریف میں واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی یہاں پر لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت، یعنی کہ یہ میں آپ کو پہلے پیچھے سے اس کا ربط قائم کرنے لگا ہوں، عورت لے کر آئی ہے گواہوں کو، پھر تو ٹھیک ہے، حکم شرع ثابت ہو گیا، اب طلاق کا حکم صادر ہو جائے گا۔ اچھا، اب عورت گواہ لے کر ہی نہیں آئی ہے، عورت کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، عورت دعویٰ کر رہی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دی ہیں، اور اس کا شوہر انکار کر رہا ہے، تو اب اس صورت میں حدیث شریف میں واضح مفہوم ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ جو مدعی ہوتا ہے، جو دعویٰ دائر کرواتا ہے، جو قاضی کے پاس اپنے مسئلے کو رکھتا ہے، وہ اس پر لازم ہے کہ وہ گواہوں کو لے کر آئے، اپنے مسئلے کو ثابت کرے گواہوں کے ساتھ۔ اگر وہ نہ کر سکے، والیمین علی من انکر، تو جو انکار کر رہا ہوتا ہے پھر اس پر قسم لازم ہوتی ہے، اس سے قسم لی جاتی ہے، جب وہ قسم دے دیتا ہے پھر اسی کے قول پر فتویٰ صادر ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں حکم شرع تو یہی ہے کہ مرد کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ عورت کے پاس بظاہر کوئی گواہ موجود نہیں ہے۔ تو اس صورت میں مفتی صاحب فرماتے ہیں عورت پر لازم ہے، کیونکہ عورت کو پتہ ہے کہ مجھے واقعی میرے شوہر نے طلاقیں دی تھی، تو پھر عورت پر لازم ہے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے شوہر سے طلاق لے، اسے پیسے دے کر خلو لے لے، یا خلا نہیں اگر دیتا تو کسی نہ کسی ذریعے سے اس کے پاس نہ جائے، اس کے ساتھ میاں بیوی والے تعلقات کو قائم نہ رکھے۔ اب کسی نہ کسی طریقے سے اس پر لازم ہے کہ اس سے جدا ہو جائے۔ اگر وہ جدا نہیں ہوگی تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ عورت بھی سخت گناہگار اور مستحق عذاب نار ہوگی۔
اگر عورت اس سے جدا نہیں ہو رہی، کیونکہ عورت کو پتہ ہے اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، اب عورت جان بوجھ کر اس سے جدا نہیں ہو رہی، یہاں تک لکھا گیا ہے کہ عورت کو اگر شوہر مجبور بھی کرتا ہے کہ میرے پاس آ میاں بیوی والے تعلقات قائم کرنے کے لیے، تو پھر عورت پر لازم ہے اس وقت بھی اس کے پاس نہ جائے اور کسی نہ کسی ذریعے سے اپنے شوہر سے طلاق لے اور اس سے جدا ہو جائے۔ حکم شرع یہی ہے، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔